بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر مجرور متصل یعنی وہ ضمیر کہ جس پر جر ہو اور وہ ماقبل کے ساتھ متصل بھی ہو، ایسی ضمیر بھی 14 ہیں، اور یہ ضمیر مجرور متصل دو قسم پر ہے، ضمیر مجرور بحرف جر اور ضمیر مجرور باضافت۔ ضمیر مجرور بحرف جر وہ ہوتی ہے کہ جس ضمیر پر حرف جر داخل ہو، اور ضمیر مجرور باضافت وہ ہوتی ہے کہ جس ضمیر پر مضاف داخل ہو اور وہ ضمیر مضاف الیہ ہو۔ ضمیر مجرور متصل دو قسم پر ہے، ضمیر مجرور بحرف جر اور ضمیر مجرور باضافت۔ ضمیر مجرور بحرف جر وہ ہوتی ہے کہ جس پر حرف جر داخل ہو، اور ضمیر مجرور باضافت وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جس پر مضاف داخل ہو اور وہ مضاف الیہ ہو۔ پہلے ضمیر مجرور بحرف جر کو ذکر کرتے ہیں۔ لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکے، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ۔ لی ضمیر مجرور بحرف جر واحد متکلم کے لیے ہے، یعنی میرے لیے۔ لنا ضمیر مجرور بحرف جر یعنی اس پر لام حرف جر داخل ہے، یہ جمع متکلم کے لیے ہے، یعنی ہمارے لیے۔ لکا یہ لام حرف جر اس پر داخل ہے اور یہ واحد مخاطب مذکر کے لیے ہے، لکا تمہارے لیے، تم ایک مرد کے لیے۔ لکما یہ ضمیر مجرور بحرف جر ہے اور واحد اور تثنیہ مخاطب مذکر کے لیے ہے، یعنی تم دونوں مردوں کے لیے۔ لکم ضمیر مجرور باضافت ہے، ضمیر مجرور بحرف جر ہے اور جمع مخاطب مذکر کے لیے ہے، لکم تم سب مردوں کے لیے۔ لکے ضمیر مجرور بحرف جر ہے، واحد مخاطب مؤنث کے لیے، لکے یعنی کہ تم ایک عورت کے لیے۔ لکما یہ ضمیر مجرور بحرف جر ہے، تثنیہ مخاطب مؤنث کے لیے، تم دو عورتوں کے لیے۔ لکنہ یہ ضمیر مجرور بحرف جر ہے، جمع مخاطب مؤنث کے لیے، تم سب عورتوں کے لیے۔ لہو ضمیر مجرور بحرف جر ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، یعنی اس ایک مرد کے لیے۔ لہما ضمیر مجرور بحرف جر ہے اور اس میں ہما ضمیر تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے، ان دو مردوں کے لیے۔ لہم ضمیر مجرور بحرف جر ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، یعنی ان سب مردوں کے لیے۔ لہا ضمیر مجرور بحرف جر ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے، یعنی اس ایک عورت کے لیے۔ لہما ضمیر مجرور بحرف جر ہے، تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، ان دو عورتوں کے لیے۔ لہنہ ضمیر مجرور بحرف جر ہے اور یہ ہے جمع مؤنث غائب کے لیے، ان سب عورتوں کے لیے۔ ضمیر مجرور باضافت کو بیان کرتے ہیں۔ داری، دارنا، دارکا، دارکما، دارکم، دارکے، دارکما، دارکنہ، دارہو، دارہما، دارہم، دارہا، دارہما، دارہنہ۔ داری ضمیر مجرور باضافت ہے، واحد متکلم کے لیے، یعنی دار یا ضمیر کی طرف مضاف ہے، اس کا معنی ہے میرا گھر۔ دارنا اس میں دار نا ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو یہ ضمیر مجرور باضافت ہے جمع متکلم کے لیے، ہمارا گھر۔ دارو کا ضمیر مجرور باضافت ہے، واحد مذکر مخاطب کے لیے، تمہارا ایک گھر یعنی تم ایک مرد کا گھر۔ دارکما ضمیر مجرور باضافت ہے، تثنیہ مخاطب مذکر کے لیے، تم دو مردوں کا گھر۔ دارکم ضمیر مجرور باضافت ہے، اس میں یہ جمع مذکر مخاطب کے لیے، تم سب مردوں کا گھر۔ داروکے ضمیر مجرور باضافت ہے، واحد مؤنث حاضر کے لیے، تم ایک عورت کا گھر۔ دارکما ضمیر مجرور باضافت ہے، تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے، تم دو عورتوں کا گھر۔ دارکنہ ضمیر مجرور باضافت ہے، جمع مؤنث مخاطب کے لیے، تم سب عورتوں کا گھر۔ دارہو ضمیر مجرور باضافت ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، اس ایک مرد کا گھر۔ دارہما ضمیر مجرور باضافت ہے، تثنیہ مذکر غائب کے لیے، ان دو مردوں کا گھر۔ دارہم ضمیر مجرور باضافت ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، ان سب مردوں کا گھر۔ دارہا ضمیر مجرور باضافت ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے، اس ایک عورت کا گھر۔ دارہما ضمیر مجرور باضافت ہے، تثنیہ مذکر غائب کے لیے، ان دو مردوں کا گھر، تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، ان دو عورتوں کا گھر۔ دارہنہ ضمیر مجرور باضافت ہے، جمع مؤنث غائب کے لیے، ان سب عورتوں کا گھر۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب ہوتی ہے اور اس ضمیر غائب کا مرجع مذکور نہیں ہوتا، وہ دو قسم پر ہے، ضمیر شان اور ضمیر قصہ۔ ضمیر شان
مذکر کی ضمیر کو کہتے ہیں اور ضمیر قصہ مؤنث کی ضمیر کو کہتے ہیں۔ ضمیر شان کی مثال انہو زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہونے والا ہے۔ ضمیر مؤنث کی مثال انہا زینب قائمۃ، تحقیق شان یہ ہے، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہونے والی ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا، کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب ہوتی ہے اور اس ضمیر غائب کا مرجع پیچھے مذکور نہیں ہوتا۔ وہ دو قسم پر ہے، ضمیر شان اور ضمیر قصہ۔ ضمیر شان مذکر کی ضمیر ہوتی ہے اور ضمیر قصہ مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے۔ ضمیر شان کی مثال انہو زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہونے والا ہے۔ ضمیر قصہ کی مثال انہا زینب قائمۃ، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہونے والی ہے۔